بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان کے متعلق کوئی ذریعہ معلومات قرآن اور حدیث کے سوا نہیں ہے۔ اس ذریعہ سے جو کچھ معلوم ہے وہ یہ ہے کہ شیطان محض کسی قوت یا انسان ہی کے کسی رجحان کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ جنوں میں سے ہے، اور جن ہماری طرح ایک مستقل مخلوق ہے جس کا ہر فرد انسان کی طرح ایک شخصیت رکھتا ہے۔ اس کی معیشت اور اس کے مشاغل اور تولد و تناسل وغیرہ کے متعلق ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ اس کو ہمارے جسم پر قبضہ کر کے ہم سے بالجبر کوئی کام کرا لینے کے اختیارات نہیں دیے گئے، بلکہ وہ صرف ہمارے نفس کو ترغیب دینے، اکسانے اور برے کاموں کی طرف مائل کرنے یا وساوس اور شبہات ڈالنے کا کام کر سکتا ہے، اور ہم چاہیں تو اس کی ترغیبات کو رد کر کے اپنے ارادے سے ایک راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ ابلاس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اسی لفظ سے ابلیس ماخوذ ہے، کیونکہ یہ لعین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ قرآن کریم کی سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، اور جن کو خالص آگ کی شعلہ سے پیدا کیا گیا، کیونکہ اس میں قوت غضبیہ اور رحمت مسمومہ بہت زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جن، انس اور حیوانات میں سے ہر موذی کو شیطان کہتے ہیں۔ ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بہت حسین بنایا، اس کو شرافت و بزرگی عطا کی اور اسے زمین و آسمان دنیا پر بادشاہت بخشی۔ اس کے علاوہ جنت کی حفاظت اور دربانی کے اعزاز سے بھی نوازا، مگر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی خدائی کا اعلان کر بیٹھا، اور اپنی ماتحتوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے راندہ درگاہ کرتے ہوئے شیطان میں بدل دیا اور اس کی شکل کو بگاڑ دیا۔ اس سے تمام اعزازات چھین لیے اور اس پر اپنی لعنت فرمائی، اور اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا، اور آخرت میں اس کا اور اس کے پیروکاروں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ ابن جریح بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس فرشتوں کے سرداروں میں سے تھا، اور اس کا قبیلہ برتر و اعلیٰ اور سب سے معزز تھا۔ وہ جنت کے باغات کا نگران تھا، اور آسمان، دنیا اور زمین پر اس کی بادشاہت تھی۔ ایک اور روایت میں ابن عساکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات میں سے تھا، اور ابلیس اسی قبیلہ سے تھا۔ ابلیس آسمان نہیں اور زمین کے درمیان کا ناظم و نگران تھا۔ ابن جریح سورہ انبیاء کی اس آیت اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، تو وہ ابلیس جس نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی، اور یہ آیت ابلیس کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس فرشتوں کے اس قبیلہ سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلہ کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا، اور لو شعلہ میں نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے، اور تمام حدت اسی میں ہوتی ہے۔ یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا، اور ایک پہرہ دار بھی تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور جنات کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا، جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا، جبکہ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آغاز میں زمین پر جنات ہی رہتے تھے، انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور ایک دوسرے کو قتل کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، اور وہی لشکر تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ پس ابلیس اور ان کے لشکروں نے ان سے جنگ کی اور انہیں سمندری جزیروں اور پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ اس کارنامہ نے ابلیس کے دماغ میں تکبر اور غرور بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی نوعیت سے آگاہ تھے، مگر ابلیس کے لشکر فرشتے اس کے خبث باطن کو نہ پہچان پائے، کیونکہ اللہ ہی علیم و خبیر ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہیں تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ زیادہ تر جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اور اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ پہلے آسمان پر رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے باپ ابوالبشر کو پیدا فرمایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور آپ کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے اللہ کے حکم سے سرکوبی کرتے ہوئے سجدہ نہ کیا اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے، ایک تو ذلیل ہے، شیطان ہے، راہبر ہے، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل مردود، جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو انسانوں پر کتنا اختیار ہے؟ اس سلسلے میں قرآن و سنت کے مطالعہ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ شیطان کو ایسا اختیار بالکل نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے مجبور و بے بس ہے، بلکہ اس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ انسانوں کو برائی کی دعوت دے، تہاں طرح طرح کے برے وسوسے دل میں ڈالے، پھر انسان اپنے اختیار سے اس برائی کو سر انجام دے۔ لہٰذا انسان سے آخرت میں جو باز پرس اور جزا و سزا ہوگی وہ اس کی اسی اختیار کو استعمال کرنے پر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکاروں سے صاف الفاظ میں کہے گا کہ جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ابراہیم میں اس طرح وارد ہوا ہے، اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہہ دے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں حاصل نہیں تھا کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی، تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تم نے اس سے پہلے یہاں مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے۔ ان آیات سے واضح ہو گیا کہ شیطان نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بڑی کر لیا کہ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، باقی سوزن کا کام تو تم نے خود سر انجام دیا۔ البتہ اس کے وسوسوں کا زیادہ اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، تو ان پر شیطان کی دعوت کا زور نہیں چلتا۔ البتہ اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کام نہ مانیں اور جھوٹ بولیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں، کسی کی مدد نہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو بات اس نے کہہ رکھی ہے وہ اس کو پورا کر کے دکھائے۔ اگر شیطان کے کہنے سے ہم آ گئے ہیں تو اللہ نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو ضرورت پورا کریں گی، یعنی شیطان کو جو اس کے پیروکار ہوں گے ان سب کو جہنم میں بھر دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔